آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے، مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ مانا پتہ ہے؟ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن مانا نہیں پتہ، نہ پوچھنا ہے، اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا۔ اللہ کے بندوں، کبھی تو امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے، میں یاد کر لوں، تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں، بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو یہ کیا ہے، 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ مانا کیا ہے اس کا؟ اس کا مانا یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے، سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے۔ اچھا ایک بڑا لاجیکل کوسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کوئی کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو، بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو خود ہی ہوتی ہے، بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا، تو میں محبت کر لوں گا۔ اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے، محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی، انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے، بغیر دانستہ ہو جاتی ہے۔ تو اب تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا۔ تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے۔ واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی بڈی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے ہیں، اور ہم لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے، انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا تو وہ حسین ہوتا ہے، اچھا حسین نہیں ہے، نارمل سا چہرہ ہے مگر ہے بڑا باکمال، اسپیشل، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ان کا کمال، ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا ریزن پتا کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے۔ اچھا تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا، حسین بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے، وہ خیال بڑا رکھتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے یار، جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے، پیار ہو گیا، اس سے دل لگ گیا۔ اٹ مینس دیر آر 3 reasons۔ یاد رکھیے گا کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے، اور میں انسان ہوں، میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے۔ اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی، حسین کی۔ اللہ اکبر! اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں، آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں، ایڈمائر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انسان دیکھیں میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں، آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے، ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے، یا تو مجھے نہ دے یا کسی کو نہ دے۔ جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے، اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
ہیں مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں. جب ہم بیان کر کے نکلے تو لوکیشن تھی, لوکیشن کھولی اور ہم سیدھا گھر پہ آ گئے. بڑا آسان ہو گیا. پہلے بڑا مشکل تھا کہ بھائی ذرا فیڈرل ایریا میں جانا, فلاں ہاسپٹل کے بعد سیدھی گلی میں, پھر 2 گلیوں کے بعد الٹی گلی میں, پھر ایک کھمبا نظر آئے گا, پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا. ڈھونڈ کے حل برا ہو جاتا تھا. آج سے 2-4 سال پہلے. اب جب سے لوکیشن آئی ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے, سیدھا بندہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آسانی ہو گئی. اچھا, میرے صحابہ کے پاس بھی بڑا لوکیشن سسٹم تھا. اس زمانے میں بڑا نیویگیشن سسٹم تھا. ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے, خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے. کیسا پسینہ کہ گلیاں مہک جایا کرتی. اللہ اکبر, 1400 سال پہلے تو مہکی تھی. ارے آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ, عاشق رسول ہو, اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, وہ ہوا سونگ کر بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں, یہ ہوائیں اور ہیں, یہ خوشبو بتاتی ہے کہ کوئی گزر کر گیا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہے کوئی ایسا حسین جس کا پسینہ ایسا ہو؟ اور حسن کی تو کیا بات ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نبی پاک کی آمد سے پہلے بنایا نا, تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن کیسا تھا, قرآن میں ان کے حسن کا ذکر ہے. ان عورتوں نے, ہوا کیا کہ زلیخا وہ ملکہ تھی, حضرت یوسف سے محبت کرنے لگی. اس کی سہیلیوں نے کہا تم ملکہ وہ غلام, تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں پھل دیا, چاقو پکڑا دیا اور کہا جب یہ تمہارے سامنے آئے تو اس پھل کو کاٹنا. جب وہ قریب سے گزرے, آپ کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے, یہ تو جنس بشر سے نہیں, یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ, یہ تو فرشتے جیسے دکھتے, اتنا خوبصورت چہرہ. ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے, حضرت یوسف کو حسن و جمال کا ایک حصہ عطا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو پورا حسن عطا کر دیا گیا. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین میں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا, مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا, بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوا. بلکہ سنو, بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جناب رسول اللہ کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹنا پسند کرتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب یہ اس شعر کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ شاید میں پورا بیان ہی اس پہ کروں تو سمجھ نہ آئے اور نکل جائے گی بات, لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ, آپ کی شان یہ ہے. یقیناً حسن یوسف کمال کا تھا کہ عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں بے ساختہ کاٹ لی. ذرا سمجھیے گا شعر کی خوبصورتی کو, جو شاعری کو سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہوگا, اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جائے گی. آپ کہتے ہیں حسن ایک کیا چیز ہے؟ حسن ہے. کس کا ہے؟ یوسف کا ہے. کاٹی نہیں, کٹ گئی انڈیلیبریٹلی. کیا کٹی؟ انگلیاں. کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی. عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی. 6 سے 7 باتیں آپ نے بیان کی ہیں, ان باتوں کو سامنے رکھیے گا. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, 6 باتیں آپ نے بیان کر دی. مگر آپ کہتے ہیں حضور وہاں تو حسن تھا, یہاں تو صرف نام ہے. دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا, یہاں نام پر, اور کٹنا اور ہے اور کٹانا اور ہے. ایک بار کٹنا اور ہے, بار بار کٹانا اور ہے. ادھر عورتوں نے کٹائی, ادھر مرد کٹا رہے ہیں. ادھر انگلیاں کٹوائیں, آقا ادھر تو سر کٹا رہے ہیں. وہ مصر کی عورتیں تھی, یہ عرب کے مردان عرب ہے. کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا حسن کیسا؟ یہ تو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن صحابہ نے بھی دیکھا نا، انہوں نے کیا بیان کیا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، آپ کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں پہ خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تو گھر میں ہی ہوتی تھی نا، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر فرماتی کہ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہتے ہیں آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا۔ حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے، آپ کہتے ہیں حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا، آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئے اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ماننا پڑتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے ہیں کہ تم تو یہ کرتے تھے، ہم کہتے اچھا آپ کو پتا ہمیں کیا پتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے کتنی چھوٹی عمر ہے، اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے، امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا، اندھیری رات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے، تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے، ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، مگر ویلیج کے اندر گاؤں کے اندر اب وہ ریگستانی علاقے تھے، لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں نکلا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر میرے آقا کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہائے 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 ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے، مگر 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، مگر وہ 2 خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1400 سال ہو گئے آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں۔ وہ خواتین کون ہیں، انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہے بی بی دائی حلیمہ۔ یہ نارمل دائی، بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی بھی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی، ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے
کمال کے واقعات بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے، آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے، بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں، بکریاں فربا ہو جاتی ہیں، رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں، گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے، تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی تھی چراغ تو نہیں جلاتی، نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں، ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے، بکریاں فربا ہیں۔ اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی۔ ایسی ایک اور خاتون ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے؟ ہجرت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے، گرفتار کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا، باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے۔ اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، بڑی لاغر سی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا، اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب دودھ نکالا گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، پیارے آقا نے دودھ پیا، بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا، پھر بھی سارے برتن بھر گئے، بکری فربا۔ نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا، اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں، نہ نام پوچھا، وہ سمجھا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے۔ ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد، یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں بڑی رونق سی ہے۔ تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے، اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی میں رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کمال نام روشن کر گئیں، ایسا جملہ اور ایسی باتیں کہہ گئیں۔ اب میں پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں، ابھی آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی مگر آپ کو فیل ہوگا اس کی خوبصورتی کا۔ ارے الفاظ ایسے موتیوں جیسے، تو سوچو نبی کا سراپا کیسا بیان کیا ہوگا۔ سنو سنو یہ ہوا کیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزری به صعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحد وفی عنقه سطح وفی لحیته کثافا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعید واحسن او احلاه من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر كأن منطق خرزات نظم يتحدر۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی باتیں کی۔ اب ترجمہ سنو، وہ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایسی شخصیت دیکھی ہے کہ جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت تھا، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بالکل ہی دبلے پتلے ہونے کا نقص تھا، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی اور لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، بلکہ اور جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ایسا حلیہ بیان کیا کہ حضرت ابو معبد جو ہے سبحان اللہ جھوم اٹھے۔ اب دوسرا دن ہوا، وہ اپنے گھر واپس آئے کام کاج سے تھک کر، کہتے اے ام معبد، وہ مبارک کے واقعے پھر دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ
दोबारा उनका हुलिया सुनाओ ना। जानते नहीं है नबी पाक को, मगर रोज उम्मे माबद के खेमे में नबी पाक की नात ख्वानी होगा करती थी। उन्होंने नाम रखा था मुबारक कि जरा मुबारक की बातें तो सुनाओ, और वो बातें सुनाते, एक दूसरे से नबी पाक का हुलिया सुनते थे। और अल्लाह अकबर, मौरखीन ने लिखा कि फिर ये दोनों मदीने पाक भी हाजिर हुए बाद में जाकर, और नबी पाक के हाथों ईमान भी कबूल किया। तो कहने का मकसद ये है कि जिसने भी आका का चर्चा, आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया, नबी पाक के गुण गाए, अल्लाह ने उसके नामों को बुलंद कर दिया। ये खैमा में रहने वाली खातून है, मगर आज हम उनका नाम भी ले रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को जोड़ा नबी पाक से, उन्हें जिक्र किया प्यारे आका अलैहिस्सलाम का। शायर कहते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। जिसने नबी पाक का नाम लिया, इज्जत के साथ लिया, एहतराम के साथ लिया, अल्लाह ने उसके नाम भी ऊंचे कर दिए। फिर आता हूं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन दुनिया में कोई नहीं आया। बल्कि सच्ची बात यह है, हुस्न तो कामिल जब होता है जब नबी पाक के कदमों पर हाजिरी देता है। सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार ने उस सरापे का कैसा नक्शा खींचा। फरमाते सुनो, आंखें कैसी थी? फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। होंठ कैसे थे? पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। वो जबान कैसी थी? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। प्यारे आका का दहन कैसा था? कहते वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। वो हाथ कैसे थे? जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। प्यारे आका के चेहरे अनवर की रंगत कैसी थी? फरमाते जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। बचपन कैसा था? अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। शिकम मुबारक कैसा? फरमाते कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मुबारक कान कैसे थे? दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ऐसा सरापा, ऐसी हसीन शख्सियत, तो क्यों ना उनसे दिलो जान से प्यार किया जाए। अब आओ दूसरा रीजन, हसीन होता है तो प्यार होता है। दूसरा रीजन यह है कि बाकमाल होता है तो मोहब्बत हो जाती है। आए हाय, क्या नबी पाक से ज्यादा बाकमाल कोई दुनिया में है? कमाल को कमाल अता करने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं। कमाल तो कैसा कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाए तो डूबा सूरज पलट कर आ जाए, आका इशारा फरमाए तो बारिश बरसे, इशारा फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े ताकतवर लोग देखे, कोई मोहल्ले में ताकत रखता है, कोई शहर में ताकत रखता है, कोई मुल्क का सरबरा होता है। अरे दुनिया में ऐसा कोई ना देखा जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद ऑर्डर मानने लग जाए। ऐसा कमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा भी यही था कि आपसे ज्यादा बाकमाल और अल्लाह की अता से आप जैसा बाइख्तियार भी कोई नहीं। अगर किसी की पिंडली टूट जाती, हाथ टूट जाता, आका की बारगाह में आते, आका हाथ लगा देते, पिंडली लगा देते। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला की आंख निकल गई, नबी पाक लुआब लहन लगाकर आंख लगा देते। हम तो सर्जन के पास जाते हैं और सहाबा नबी पाक की बारगाह में जाते। मदीने के लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा है, पानी खारा है, आज तो फिल्टर प्लांट लगाना पड़ता है। आका तशरीफ ले जाते, मुबारक लुआब दहन कुल्ली करके पानी उसमें डालते, वो पानी मीठा हो जाया करता। किस किस कमाल की बात करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रात हो गई, सहाबा बैठे थे, कहते हुजूर रात का वक्त है, वापस घर जाना है। हम सब भी अभी घर जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल पर जाएगा, कोई गाड़ी पर जाएगा। मोटरसाइकिल पर भी लाइट लगी है, गाड़ी में भी लाइट लगी है। तसव्वुर करो जब अरब के सहरा थे, वापस जाना है। सहाबा कहते हुजूर रोशनी का इंतजाम नहीं है। नबी पाक ने एक लकड़ी वो एक सहाबी को पकड़ा दी और जैसे ही हाथ लगाया वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई, उससे नूर निकलने लगा। दोनों सहाबी डंडी पकड़कर अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे आगे गए, एक जगह ऐसी आई, एक सहाबी का घर राइट, दूसरे सहाबी का घर लेफ्ट की तरफ था। लकड़ी एक थी, एक सहाबी ले जाते, दूसरे घर कैसे जाते। सहाबा का अकीदा देखो, एक और डंडी उठाते हैं, उस लकड़ी से लगाते हैं, दूसरी भी रोशन हो जाती है।
کس کمال کی بات کروں. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے لبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ با کمال کوئی اور نہیں. بلکہ سنو, یہ کمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا.